السلام علیکم دوستو، آج ایک میں نیو ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں، کارل مارکس کی تھیوری کمیونزم، جو اس نے 18 سینچری میں دی تھی آفٹر انڈسٹریل ریولوشن۔ آج کل کے کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ جو کمیونزم کی تھیوری ہے وہ فیل ہو چکی ہے آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین ان 1991، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہے جو آج کل کے اسکالرز کمیونزم کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی ریالٹی کو دیکھ لیں تو اس کی ریالٹی بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم کمیونزم تھیوری کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں تو اس کی جو ٹریسز ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہی ملتی ہے، کیونکہ انگلینڈ جو تھا وہ ایپی سینٹر تھا آف دی انڈسٹریل ریولوشن، اور اسی انڈسٹریل ریولوشن کے بنا پہ یورپ میں دو کلاسز ایمرج ہوئی تھی، ایک تھی کیپٹلسٹ کلاس اور دوسری تھی لیبر کلاس، اور اسی طرح جو کیپٹلسٹ کلاس تھی وہ ایکسپلائٹ کر رہی تھی لیبر کلاس کو فار دیئر پرسنل انٹرسٹ۔ کمیونزم تھیوری کا مین گول ہی یہی ہے کہ جو لیبر کلاس ہے یا جو اوپریسڈ کلاس ہے وہ ایک ریولوشن لائے جس کے تھرو وہ ایلیٹ کلاس یا ایرسٹوکریٹک کلاس یا فیوڈلسٹ کلاس کو ختم کر سکے۔ اور یہ تھیوری تھی کارل مارکس کی، جو بیس کرتی تھی ایلیمینیشن آف کیپٹلزم بائی امپاورنگ لیبر کلاس، اور دوسری جو اس کا اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا نیشنلائزیشن آف ایوری تھنگ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک اسٹیٹ کے لیے جو چاہیے ہوتی ہیں اس کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں کر دینا، کسی ایک مخصوص بندے کے کنٹرول میں نہ ہو۔ تو آج کل کے جو کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو کارل مارکس کی جو تھیوری ہے کمیونزم یا ایکوالٹی فار آل، وہ اس لیے مطلب ہے ایک ویلڈ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں میں کمپٹیشن کا جو ایسنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج کل جس طرح گلوبلائز یا کمپٹیٹیو ورلڈ ہے اس میں ایک کمپٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت، لیکن اگر ہم کمیونزم کی تھیوری کو اپلائی کریں گے تو لوگ صرف اپنے سیلریز کے لیے کام کریں گے، اور ان میں جو کمپٹیشن کی جو مطلب ہے ایک ایسنس ہے یا اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کمپٹیشن کے لیے کیپٹلزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کارل مارکس کی تھیوری کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں تو بعد کے جو اس کے فالوورز تھے جس طرح لینن، ماؤ، یہ جو لوگ تھے نا، اس نے کمیونزم کو دو سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا تھا، اپر سٹیج اینڈ لوور سٹیج۔ جو لوور سٹیج تھا وہ کچھ فیچر کیپٹلزم کے ساتھ شیئر کرتا ہے جس کو ہم سوشلزم بھی کہتے ہیں، اور جو اپر سٹیج ہے وہ بالکل سٹنچ یا وہی جو مارکس نے آئیڈیالوجی دی تھی کمیونزم کی بالکل وہ وہی ہی ہے۔ پھر اسی لوور سٹیج آف کیپٹلزم جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں اس کو لینن نے رشیا میں امپلیمنٹ کیا تھا آفٹر 1917، جب رشیا میں ریولوشن ہوا تھا ورلڈ وار 1 کے بعد۔ اور اسی طرح اگر ہم اس چیز کو چائنا میں بھی دیکھتے ہیں تو چائنا میں بھی سوشلزم ہی ہے، نہ کہ پیور کمیونزم۔ تو اس کو اگر ہم سب ڈبیٹ کو کنکلوڈ کر دیں تو کمیونزم جو ہے وہ پیور فارم میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں ٹریسز ملتی ہیں کافی کنٹریز میں، جس طرح کہ رشیا، چائنا، کیوبا، ان میں ہمیں کمیونزم کی کچھ نہ کچھ فیچرز ملتی ہیں، جس طرح کہ اس پورے ٹاپک کا ٹائٹل ہی یہی ہے، تھیوریز اینڈ پریکٹس آر ٹو ڈفرینٹ تھنگز۔ تو اگر ہم تھیوری کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں تو وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کمیونزم جو تھی یا جو ہے یا جو رہے گی وہ پیور فارم میں نہیں رہے گی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ چینجز ہوں گی ود دا پیسج آف ٹائم۔ اوکے، اللہ حافظ، سی یو سون۔